طرف سے ان کی توجہ ہٹ گئی۔ اب وہ مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ تیر اندازوں نے جو درے کے پہرے پر معمور تھے دیکھا، دشمنوں کے پیر اکھڑ گئے، مسلمان پوری طرح جیت گئے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ مسلمان دشمن کے خیموں میں گھس رہے ہیں، ان کے مال و اسباب اکٹھا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر کچھ لوگوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، بلا وجہ یہاں کس لیے پڑے ہو؟ دشمن تو اب ہار بھی گئے، وہ دیکھو اپنے ساتھیوں کو، وہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں، چلو اب ہم بھی وہیں چلیں۔ ساتھیوں نے کہا کہ پیارے نبی کی بات یاد نہیں؟ آپ نے فرمایا تھا پیچھے سے ہماری حفاظت کرنا، اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں۔ ان لوگوں نے کہا، آپ کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ دشمن ہار جائیں تب بھی تم پڑے رہنا۔ ان کے سردار عبداللہ بن جبیر نے انہیں کتنا ہی روکا، لیکن انہوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی اور مسلمانوں کے ساتھ مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے۔ صرف چند مسلمان تھے جن کی تعداد 10 بتائی جاتی ہے، جنہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد رکھی، اپنے سردار کا کہا مانا اور اپنی جگہوں پر ٹھہرے رہے۔ اتفاق سے خالد بن ولید کی نظر ادھر پڑ گئی، دیکھا تو درہ خالی تھا، بس چند تیر انداز وہاں ٹہل رہے تھے۔ اس نے سواروں کا دستہ ساتھ لیا، نہایت طاقت سے حملہ کیا۔ اتنے میں میسرہ کا سردار اکرمہ بھی آ پہنچا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے جم کر مقابلہ کیا، بالآخر وہ سارے لوگ شہید ہو گئے۔ اب راستہ صاف تھا، دشمن سواروں کا دستہ آگے بڑھا۔ جہاں مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے اور مشرک سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، ان سواروں نے وہاں پہنچ کر زور کا نعرہ لگایا، عزا کی جے، ہبل کی جے، اور اب مسلمانوں کے سروں پر تلواریں برس رہی تھیں۔ مسلمان تو اطمینان سے مال غنیمت جمع کرنے میں مصروف تھے، اچانک یہ آفت دیکھی تو بوکھلا گئے، ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے تلواریں سنبھال لی اور پھر لڑنے لگے۔ دشمنوں نے انہیں گھیر لیا، وہ انہیں دبانے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اب بات بگڑ چکی تھی۔ ہارا ہوا دشمن تازہ دم ہو چکا تھا اور ان پر بے تحاشا حملے کر رہا تھا۔ مسلمان بدحواسی کے عالم میں تھے، دوست دشمن کی تمیز اٹھ چکی تھی، مسلمان مسلمان کو مار رہے تھے۔ خوف کا یہ حال تھا کہ انہیں اپنا خاص نشان تک یاد نہ رہا جس سے وہ اپنے بھائیوں کو پہچان لیتے۔ جنگ اب پھر زوروں میں ہو رہی تھی، لیکن اس بار مسلمانوں کی طرف دباؤ زیادہ تھا اور دشمن کا پلہ بھاری تھا۔ یکا یک ایک کافر نے چیخ کر پکارا، محمد مارے گئے۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح ہر طرف پھیل گئی اور مسلمانوں کے دلوں پر بجلی بن کر گری۔ مسلمانوں نے سنا تو ان پر عام بدحواسی چھا گئی، ان کے دل اکھڑ گئے، حوصلے پست ہو گئے۔ دشمنوں نے سنا تو ان میں اور جان آ گئی۔ مسلمانوں میں مایوسی اور بددلی پھیل چکی تھی، بڑے بڑے دلیروں کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، کچھ تو خود ہتھیار پھینک کر کنارے ہو گئے، کچھ لوگوں نے دوسروں کو بھی یہی مشورہ دیا، لیکن کچھ جوان ایسے بھی تھے جن کے حوصلے ابھی بلند تھے، جو ایمانی جوش میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ پوری جاں بازی سے لڑتے رہے، اور جو ہمت ہار چکے تھے انہیں ابھارتے رہے۔ وہ کہتے، پیارے نبی نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی، رب کا جو پیغام تھا اسے پہنچا دیا، اب تم اس دین کی حفاظت کرو اور اس کے لیے جنگ کرو، اللہ تو زندہ ہے، اس کے لیے تو کبھی موت نہیں۔ مسلمانوں کی صفوں میں ابتری پھیل چکی تھی، جو جہاں تھا وہیں گھر کر رہ گیا۔ ادھر دشمنوں کا سارا دباؤ پیارے نبی کی طرف تھا، راستہ بہت حد تک صاف تھا۔ دشمنوں کی ایک جھنڈ نے آپ کی جان لے لینے کا فیصلہ کر لیا، وہ بے دردی سے آپ پر پتھر برسانے لگے، بے تحاشا تیروں کی بوچھار کرنے لگے۔ پیارے نبی بھی مقابلے میں تیر چلا رہے تھے۔ اس روز آپ نے اتنے تیر چلائے کہ آپ کی کمان ہاتھ میں ٹوٹ کر رہ گئی۔ ارد گرد چند جانثار بھی تھے، وہ آپ کو اپنی اوٹ میں لیے ہوئے تھے، اپنے ہاتھوں اور پیٹھوں پر تلوار اور تیر روک رہے تھے۔ کچھ جانثار مقابلے میں مصروف تھے اور بے تکان تیر برسا رہے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ماہر تیر انداز تھے، اس وقت وہ بھی موجود تھے، وہ لگاتار تیر برسا رہے تھے۔ کہا جاتا ہے اس روز انہوں نے لگ بھگ 1000 تیر برسائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خود تیر اٹھا اٹھا کر دیتے اور فرماتے، تم پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ، تیر چلاتے جاؤ۔ حضرت طلحہ بھی مشہور تیر انداز تھے،
وہ بھی وہاں حاضر تھے۔ انہوں نے اس قدر تیر برسائے کہ 2-3 کمانیں ہاتھ میں ٹوٹ ٹوٹ کر رہ گئی۔ حضرت ابو دجانہ جھک کر ڈھال بن گئے تھے۔ اب جو تیر آتے ان کی پیٹھ پر آتے ہیں۔ حضرت طلحہ ہاتھ پر تلواریں روک رہے تھے، ایک ہاتھ کٹ کر الگ بھی ہو گیا تھا۔ اسی اسنا میں ایک بدبخت دائرے کو توڑ کر آگے بڑھا، چہرے مبارک پر تلوار کا وار کیا۔ وار بہت سخت تھا، ہونٹ کی 2 کڑیاں چہرے مبارک میں چپ کر رہ گئیں۔ ایک دشمن نے دور سے پتھر پھینکا، پتھر آ کر چہرے مبارک پر لگا۔ آگے کے 2 دانت شہید ہو گئے، ہونٹ لہولہان ہو گئے۔ ایک طرف ظالموں کا یہ سلوک تھا، دوسری طرف رحمت عالم کی زبان پر یہ الفاظ تھے، رب اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ خدایا میری قوم کو بخش دے، وہ جانتے نہیں۔ ادھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان خطرات سے دوچار تھے، ادھر مسلمان بدحواس تھے کہ آپ شہید ہو گئے، اور دشمن خوشیاں منا رہے تھے کہ ان کا برسوں کا ارمان پورا ہوا۔ بات اصل میں یہ ہوئی کہ حضرت مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ یہ دشمن نے شہید کیا تھا، اس کا نام ابن قمیہ تھا۔ حضرت مصعب شکل و صورت میں پیارے نبی سے کچھ مشابہ تھے۔ ابن قمیہ نے اس کا فائدہ اٹھایا، اس نے مشہور کر دیا، میں نے محمد کو مار دیا۔ جو جانثار آپ کے پاس موجود تھے انہوں نے چاہا اس کی تردید کر دیں، پیارے نبی نے منع فرما دیا اور وہ لوگ خاموش رہے۔ ادھر دشمنوں کو پورا یقین تھا محمد سچ مچ مارے گئے۔ قریش کے آدمی ہر طرف پھیل گئے اور لاشوں میں آپ کو ڈھونڈنے لگے۔ ہر ایک کی تمنا تھی وہ پہلے پا جائے اور آپ کی لاش کی ٹکا بوٹی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرے۔ ڈھونڈنے والوں میں ابو سفیان بھی تھا، وہ بےتابی کے ساتھ دوڑ دوڑ کر لاشوں کو دیکھتا، پھر مایوسی کے عالم میں کہتا، کہاں ہے محمد کی لاش؟ محمد کی لاش تو دکھائی نہیں دیتی۔ ابو سفیان لاشوں میں آپ کو ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ حضرت حمزہ کی لاش پر نظر پڑ گئی۔ دیکھتے ہی غصے سے کھول اٹھا۔ اب اس بے رحم کا خونی نیزہ تھا اور حضرت حمزہ کا پاک جسم، وہ بے تحاشا ان کے جسم پر کچوکے لگاتا اور ہونٹ چبا چبا کر کہتا، غدار، بدر میں تو نے جو کچھ کیا تھا لے اس کا مزہ چکھ۔ ایک کافر تھا خلیز بن زیان، وہ پاس ہی کھڑا تھا، اس سے یہ بے رحمی دیکھی نہ گئی۔ ابو سفیان کو پکڑ کر اس نے اپنی طرف کھینچ لیا اور چیخا، لوگوں دیکھتے ہو یہ قریش کا سردار ہے، اپنے مرے ہوئے بھائی کے ساتھ کیسا سلوک کر رہا ہے یہ؟ ابو سفیان چونک پڑا، بولا، اوہ مجھ سے بڑی چوک ہوئی، اچھا دیکھو اس کا شور نہ کرو۔ پھر ابو سفیان کی خالد سے ملاقات ہوئی۔ ابو سفیان نہایت بےتابی سے، ارے کچھ پتا چلا محمد کا؟ ان کی لاش کسی کے ہاتھ آئی یا اسے زمین نگل گئی؟ خالد نے کچھ بے کیفی سے جواب دیا، کسی نے یوں ہی بے پر کی اڑائی ہے، آپ محمد کی لاش کے چکر میں ہیں؟ میں نے تو ابھی دیکھا وہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ عام مسلمانوں کو یقین ہو چکا تھا پیارے نبی سچ مچ شہید ہو گئے، لیکن پھر بھی نگاہیں آپ کو ڈھونڈتی تھیں۔ یکایک حضرت کعب بن مالک کی نظر آپ پر پڑ گئی۔ چہرے مبارک پر خود تھا لیکن آنکھیں چمک رہی تھی۔ اب کیا تھا؟ بے اختیار چیخ پڑے، ارے مسلمانوں، اللہ کے رسول تو یہ ہیں، ارے مسلمانوں، اللہ کے رسول تو زندہ ہیں۔ کون جانے یہ آواز کیا تھی؟ یہ مسلمانوں کے لیے کسی سورہ قیامت سے کم نہ تھی۔ مسلمانوں میں یکا یک زندگی کی لہر دوڑ گئی، بجھے ہوئے حوصلے جاگ اٹھے، تھکے ہوئے جسم تازہ دم ہو گئے، ہر طرف سے جانثار ٹوٹ پڑے، پروانوں کی طرح آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ حضرت ابو بکر و عمر سب سے آگے تھے۔ صورتحال زیادہ نازک ہو چکی تھی، خطرات بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ جانثاروں نے آپ کو دائرے میں لے لیا اور پہاڑ پر چڑھنے لگے کہ وہاں دشمنوں کا پہنچنا آسان نہ تھا۔